अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़िया अकरम। किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार बैरूनी इमदाद पर नहीं बल्कि तिजारत पर है। वैसे यहाँ मुझे एक चीनी कहावत याद आ रही है कि अगर तुम किसी की मदद एक दिन के लिए करना चाहते हो तो उसे पैसे दे दो, लेकिन अगर उसकी सारी ज़िंदगी मदद करना चाहते हो तो उसे रोज़गार दे दो। पाकिस्तान में भी अब दूसरे मुल्कों से जो है महज इमदाद लेने की बजाय उनसे तिजारत करने का ट्रेंड जो है बढ़ता जा रहा है। और पाकिस्तान का ड्रॉबैक है कि हमारी मसनूआत किसी हद तक यूरोप और अमेरिका तक तो जाती हैं, लेकिन हमारे हमसाया ममालिक के साथ तिजारत का तनासुब जो है वो इंतहाई कम है। होना तो ये चाहिए कि भाई भारत और चीन जो न सिर्फ पाकिस्तान के हमसाया ममालिक हैं बल्कि आबादी के लिहाज से भी बहुत बड़े मुल्क हैं और यहाँ पाकिस्तानी मसनूआत को बहुत बड़ी मार्केट भी मिल सकती है। लेकिन अफसोस कि माजी में इस बारे में सोचा ही नहीं गया और अब पाकिस्तान ने भारत को तिजारत के लिहाज से पसंदीदा मुल्क करार दे दिया है। और पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है और ज़राअत के लिहाज से पाकिस्तान और भारत की तिजारती सूरत हाल क्या होगी और या फिर कैसी होनी चाहिए, आज हम इस पे बात करेंगे। इस मौजू पर हम माहिरीन की राय भी जानेंगे और आपकी भी आपसे बात होगी लाइव कॉल्स पर आप हमसे बात कर सकते हैं। नंबर डायल कर सकते हैं 0423630816 और जनाब इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे स्टूडियो में मौजूद गेस्ट से। आज हमारे साथ मौजूद हैं एग्री फोरम पाकिस्तान के चेयरमैन इब्राहिम मुगल साहब। इब्राहिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आए, हम एक दफ़ा फिर से बल्कि आए। आजकल आपको पता है कि बड़ा हॉट किस्म का जो इशू आजकल चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो तिजारत का मुआहदा होने जा रहा है उस पर जो बातचीत चल रही है। अच्छा, हम बात करते हैं इब्राहिम साहब के पाकिस्तान और भारत के दरमियान तिजारत कोई नई चीज़ नहीं है, वो हो तो रही थी पहले से लेकिन इनडायरेक्टली हो रही थी, थर्ड कंट्री की इन्वॉल्वमेंट पे हो रही थी, चीज़ें स्मगल होके आती थी। उससे क्या होता था कि ऑटोमेटिकली जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती थी। कॉस्ट कौन बेयर कर रहा था? जो कंज्यूमर है उसको वो महंगी चीज़ें मिल रही थी। क्या आपके ख्याल में अगर ये तिजारत का मुआहदा हो जाता है, इस पर एग्रीमेंट हो जाता है, तो हम ज़राअत के रेफरेंस से देखें क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और आपका ताल्लुक भी इसी से है, तो क्या आप क्या देखना चाहेंगे कि दोनों मुल्कों के माबैन तिजारत ज़राअत के लिहाज से कैसी रहेगी? नाज़िया, मेरी धरती मेरी दुनिया हम सब की दुनिया, बिल्कुल सही। और दुनिया चैनल हम सब का चैनल। बड़ा अच्छा टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है और आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कहा तिजारत और रोज़गार। और जहां आप बैठी हैं जहां मैं बैठा हूं, अल्लाह पाक हमें तौफीक दें कि या तो सच बोलें या खामोश रहें। अच्छा, सच की तौफीक ये है कि चंद साल पहले जो आपने तिजारत का लफ्ज़ बोला, पाकिस्तान 16 अरब डॉलर की बरआमदात करता था, चीजें बाहर भेजता था। ठीक है। और तकरीबन 14 से 15 अरब डॉलर की चीजें दरआमद करता था, मुल्क में आती थी। वो जो तिजारती खसारा 1 से 2 अरब डॉलर का था हमारे लिए तकलीफ दे होता था और हमारे बैरून मुल्क रहने वाले भाई जो रोजगार के सिलसिले में गए हुए हैं वो जो डॉलर्स बेचते थे हम उससे अदायगी करते थे। वो जो फर्क था उसका। आज की सिचुएशन ये है 30 जून 2011 की कि ये जो 2 अरब डॉलर का फर्क था तिजारत का, हमने बरआमदात की 25 अरब डॉलर की और दरआमदात की 42 अरब डॉलर की। ये जो 2 अरब बढ़कर 17 अरब डॉलर पर चला गया, किसकी गफलत की वजह से गया? और बाहर वाले भाई तो 12-13 अरब डॉलर बेचते हैं, तो बकाया फिर ये जो 4-5 अरब डॉलर की शार्ट आती है। कभी हम IMF के पास जाते हैं डॉलर्स के लिए, कभी वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं। दूसरी तिजारत के बाद दूसरी जो आपने बात की, आपने कहा कि चाइनीज की एक गुफ्तगू है। भाई थोड़ा सा मुझे अगर इजाजत दे दे, मैं इसकी माफी मांगता हूं आपसे। एक अंग्रेजी की कहावत है कि गिव ए मैन ए फिश ही विल लिव फॉर ए डे, टीच हिम टू फिश ही विल लिव फॉर एवर। भूखे को मछली दे दो या रोटी दे दो खाने को तो एक वक्त खाएगा, और ये कौन करेगा? वही करेगा जो चाहता है कि भूखा बार बार मेरे पास आए। और अगर आप उसे ये रोटी कमाना या मछली पकड़ना सिखा दें तो फिर वो अपनी पकड़ेगा, अपनी कमाएगा और खाएगा। मुझे यहां तक आपकी बात से इत्तफाक है। अब जब आपने तिजारत की बात भी की, जब ये 17 अरब डॉलर पे चला गया है फर्क,
آج ہماری ہر تجویز تو وہ ہونی چاہیے کہ اس 17 ارب ڈالر کو ہم نیچے لے کے آئیں. اگر نہیں لے کے آتے تو ملک کی سالمیت معذرت کے ساتھ خطرے میں ہے. اچھا، یہ تجارتی خسارہ ہر گزرتے سال کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور موجودہ حکومت کسی کی بھی ہے، مطلب 1 سال ان کا رہ گیا ہے، شاید وہ زیادہ اس میں سنجیدہ نظر نہیں آتے کہ یہ خسارہ جہاں مرضی چلا جائے 1 سال کے بعد دیکھیں گے کس کی حکومت ہوتی ہے. اچھا، جب اس طرح کی اڈھاکزم آ جائے سوچ میں، اور ایک اور بڑی تشویش کی بات ہے، پاکستان کو بڑے 63-64 سال ہو گئے. ریکارڈ کی چیز ہے کہ اس سال جو 30 جون کو سال ختم ہوا ہے ہمارا، پاکستان میں اس سال 452 ارب روپے کی خوراک کی اشیاء درآمد ہوئی، جو کہ دیکھیں ہم زرعی ملک بھی ہیں. آج میرا کوئی بھائی آ کے یہاں، کل میں نے گفتگو سنی، میں دنیا چینل کو بڑے غور سے دیکھتا ہوں، میں یہاں سے بہت کچھ گین کرتا ہوں، لہذا میں چاہتا تھا کہ آج قوم کے سامنے حقیقت سامنے رکھ دیں. آج ہر جگہ گفتگو ہو رہی ہے. بھائی آپ تو آج بھارت کی بات کرتے ہیں، تو میں تو اس فکر کا مالک ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ تجارت کی، لہذا غیر مسلم کے ساتھ تجارت کرنا کوئی شجر ممنوع نہیں ہے، بلکہ ممنوع ہی نہیں ہے. لہذا ہمیں تجارت کرنی چاہیے، لیکن تجارت کیسے کرنی چاہیے؟ اب یہ سوال آتا ہے. اب ہمسایہ ممالک میں تو تعلقات مزید اچھے ہونے چاہیے. ایک تو ہمارا ڈسپیوٹ بھارت کے ساتھ چلتا رہا کہ 1960 کے معاہدے کے بعد اس نے ہمارے جہلم، چناب اور دریائے سندھ کا پانی روک کر ہمیں تکلیف میں ڈالا. اور یہ بات بھی میں قوم کے سامنے پوری دلیل کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، میں ثبوت دے سکتا ہوں کہ بھارت کا سب سے بڑا تجارتی ادارہ فکی، فیڈریشن آف انڈین کامرس اینڈ انڈسٹری، ان کا جو چیمبر ہے، وہ چیمبر اپنے وزیر اعظم کو چند ماہ پہلے ایک خط لکھتا ہے کہ پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے پانی کا ہتھیار استعمال کیا جائے، جو کہ ہمیشہ سے بھی ہو رہا ہے. اچھا، ان شارٹ ابراہیم مغل صاحب، میں آپ کی ساری باتوں سے ہم کیا جانے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے، جو پاکستان نے بھارت کو تجارت کے لحاظ سے بہت فیوریٹ قرار دیا ہے، وہ غلط ہے؟ اچھا نہیں، قوم اب ہام میں نہ رہے. میرا خیال ہے حکمران قوم کو واضح پوزیشن نہیں بتا رہے. دیکھیں، میں اس پاکستان کا سب سے آخری بندہ ہو سکتا ہوں کہ میرے کسی پاکستانی کو سستی خوراک ملے، معیاری ہو، سستی سبزی ملے، سستا کپڑا ملے، میں خوش ہوں گا. اور میں خوش ہوں گا کہ میرے ملک کی صنعت چلے، اور میں خوش ہوں گا کہ میرے ملک سے غربت ختم ہو، اور میں خوش ہوں گا کہ میرا ملک ترقی کرے. لیکن اگر ان 4-5 چیزوں کا دکھاوا دکھا کر ملک کو اور دھکیل کر پیچھے کی طرف لے جانا ہے تو وہ چیز بھی عیاں کرنی چاہیے. اچھا، 90s کی اگر ہم بات کریں، 90s کے ایرا میں انڈیا نے بھی تو پاکستان کو سب سے موسٹ فیوریٹ نیشن قرار دیا تھا. آپ کے خیال میں انہوں نے وہ غلط کیا تھا، یا اس کے پیچھے کیا کوئی، اس کے پیچھے بھی کوئی کسی قسم کا کوئی پلان تھا؟ بہت اچھی بات کی ہے آپ نے، اور میں چاہتا ہوں آپ یا کالر ان کے دل میں جو بات ہے بڑی آج واضح کر لیں کہ بھارت کے ساتھ ہم تجارت کے خلاف نہیں. جو زمینی حقائق ہیں ہم حکومت پاکستان کو کہتے ہیں کہ ان کو ٹھیک کر لو. آپ نے 90s کی بات کی. 90s میں پاکستان اور بھارت جو تجارت کرتے تھے، پاکستان بھارت کو 8 ارب روپے کی چیزیں برآمد کرتا تھا، اور بھارت پاکستان کو 7 ارب روپے کی چیزیں برآمد کرتا تھا 90s کے شروع میں. بعد میں یہ بڑھتی بڑھتی کو 15-20 ارب تک چلی گئی، اور آج وقت یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو 117 ارب روپے کی چیزیں برآمد کر رہا ہے، اور ہم بھارت کو صرف 9 یا 10 ارب روپے کی چیزیں بھیج رہے ہیں، جس میں خشک کھجور، یہ جسے چھوارا کہتے ہیں، وہ ہے، اور ہم سیمنٹ بھیجا کرتے تھے. بھارت نے ہیلے بہانے کر کے اس کی بھی درآمد روک دی. اور اگر یہ 10 سالوں میں یا 8 سالوں میں وہ تو 120 ارب پہ چلا جائے اور میں گھسیٹتا رہوں 7-8 ارب روپے کی بات ہی کرتا رہوں، تو یہ کیا میرا رزق کوئی کھا گیا ہے یا میری پلاننگ میں کوئی فرق ہے؟ اچھا ابراہیم صاحب، بات چیت ہماری ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی، بہت ہی جو ہے گفتگو بہت اچھی چل رہی ہے، لیکن یہاں پہ ہو گیا ہے وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. سو لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. جناب، بات ہو رہی ہے پاکستان اور انڈیا کے مابین جو تجارت کا معاہدہ ہے، اس حوالے سے، اور خاص طور پر مطلب زرعی مصنوعات کی تجارت کے حوالے سے، اور اس بارے میں ہم بات بھی کر رہے ہیں ابراہیم مغل صاحب سے. اچھا ابراہیم صاحب،
جس طرح سے بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ 90s میں انڈیا نے پاکستان کو موسٹ فیوریٹ نیشن قرار دیا, ٹھیک ہے, اب ہم نے کیا کیا, ہم نے ان کو تجارت کے لحاظ سے موسٹ فیوریٹ کنٹری دے دیا, ٹھیک ہے. اس کے بیچ میں کیا آپ کے خیال میں ایسے کون سے عناصر ہیں جو اس وقت انڈیا نے یہ کیا, ہم نے اب کیا, اس کے پیچھے کوئی خاص کوئی دماغ چل رہا ہے, کوئی اس کے پیچھے کوئی پراپر پلاننگ ہے, کیا آپ بولنا چاہیں؟ دیکھیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت ہو یا پاکستان ہو, قومیں تو دونوں جذباتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک ڈسپیوٹ جو پرماننٹ ہے وہ کشمیر کا ایشو ہے, ٹھیک ہے, بعد میں یہ پانی کا ایشو بھی سامنے آ گیا ہے, اور متنازع ڈیموں کی تعمیر جو بھارت شروع کی ہوئی ہے وہ بھی ایک ایشو ہے. لیکن میں آج کی گفتگو کو سیاسی سے زیادہ چاہتا ہوں کہ جو حقیقی ٹرانزیکشنز کی بات ہے, تجارت کی بات ہے, اس پہ بات کی جائے. اب آپ نے یہ کہا 90s میں بھارت نے آپ کو موسٹ فیوریٹ نیشن قرار دے دیا. اچھا, جب بھارت نے یہ موسٹ فیوریٹ نیشن قرار دیا تو انہوں نے ایک تدبیر کے تحت یہ کیا. وہ تدبیر کیا تھی؟ بھارت نے یہ کیا کہ فوراً اپنا جو زرعی سیکٹر تھا اس میں 855 ارب روپے, میں جو آج جو بھی گفتگو کروں گا قوم سن لے, بھارتی 1 روپیہ ہو تو وہ پاکستانی 1 روپیہ 92 پیسے بنتے ہیں, لہذا میں نے بھارت کی قیمتیں لے کر ان کو 1 روپیہ 92 پیسے سے ضرب دے کر تمام کیلکولیشنز پاکستانی روپوں میں کی ہوئی. اچھا, بھارت نے کیا کیا کہ یہ 855 ارب روپے کی زراعت میں سبسڈی کا فیصلہ کر لیا. اور آپ کے ملک نے کیا کیا, ان کو تو ہوش ہی نہیں تھی کہ کوئی فیصلہ کرنا ہے. جب بھارت نے یہ فیصلہ کیا تو پھر بھی بھارت نے دیکھا کہ ابھی بھی ہم جو وقت کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ایک وقت آئے کہ ہم اگائیں اور پاکستان کھائے اور ہماری یہ 18-19 کروڑ عوام کی منڈی بن جائے. بھارت نے پھر دوسرا سٹیپ کیا کیا کہ خوراک پر 340 ارب روپے کی بھارت نے آٹے پر یا خوراک پر سبسڈی کا اعلان کر دیا. اچھا نازیہ بیٹا, یہ ہوا پھر یہ کہ جب بھارت نے یہ فیصلہ کیا نا تو آج دیکھیں کیا ہو رہا ہے. آج میں جو کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے ساتھ اگر تجارت کریں گے تو 3-4 سال میں آپ کی زراعت نہیں, آپ کی انڈسٹری بھی تباہ ہو جائے گی. اچھا, یہاں پہ ابراہیم صاحب اس بارے میں یہ ہم اس کو فردر اس پہ ڈسکس کرتے رہیں گے, بالکل ڈسکشن ہوتی رہے گی کہ کس طرح سے اگر ہم یہ معاہدہ کر لیتے تو ہماری انڈسٹری ہٹ ہوگی اور کیا مسئلے مسائل ہوں گے. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ جو ہیں لائن پر ہیں ایگریکلچر کے ایکسپرٹ ہیں منور صابر صاحب, ہم ان سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم جی, کیا حال ہے منور صاحب آپ کا؟ ٹھیک ہے جی, تھینک یو. آپ کو پتا ہے آج ہم کیا ٹاپک لے کے چل رہے ہیں, آف کورس آپ کا بھی بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. ابراہیم مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیا بات کرنا چاہیں گے, کیا ایکسپرٹیز آپ اپنی دینا چاہیں گے؟ دیکھیے جی, جو ان کے جذبات ابھی تک میں نے سنے ہیں, جتنی بات انہوں نے کی ہے, یہ نو ڈاؤٹ کہ جو دونوں ملکوں کے درمیان جو حالات ہیں وہ تو ایکسٹریم پوزیشن پہ ہیں. بھارت کی جو آبی جارحیت ہے, جو پانی کے ذریعے وہ پاکستان کو صحرا میں کروانا چاہتا ہے. لیکن باتیں بڑی دو میں سمپل سی آپ سے کروں گا. ایک تو جو ہے نا موسٹ فیورٹ نیشن کا کانسیپٹ, یہ مس انڈرسٹوڈ ہے ہمارے میڈیا کے اندر. معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا, موسٹ فیورٹ نیشن یہ 3 سٹیجز ہوتی ہیں کہ پہلے اگر 2 ملکوں میں ٹینشن پائی جا رہی ہے تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ دے تانت, یعنی ان کو روکو یہ لڑے نہ. پھر انہیں کہتے ہیں امتانت. امتانت کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑے سے دوست ہو جاؤ. اور فیورٹ نیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں فری فلو, پروڈکٹس کا فری فلو, اور آپس میں جو ریلیشنز ہیں وہ تھوڑے اچھے ہو جائیں. فیورٹ نیشن کا مطلب یہ ہرگز نہیں لینا چاہیے کہ آپ نے ان کو بڑا ایک آئیڈیل ملک قرار دے دیا ہے کہ جی یہ بہت اچھے ہیں, ان کے ہیومن رائٹس بہت اچھے ہیں, یہاں پہ مذہب کی جو صورتحال ہے وہ بہت اچھی ہے. یہ ہرگز بات نہیں. اب آتے ہیں آپ آج کے ٹاپک کی طرف کہ ٹریڈ. تو اگر کمپیٹیٹر مطلب اسی بیلنس قیمت میں اگر آپ کو وہ گندم انڈیا سے مل جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا اور اختلاف کی, کیونکہ آپ بھائی ہیں نا جی, تو میں لبرٹی استعمال کر رہا ہوں. یہ بھی ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہ پچھلے 3 سال میں ہم نے یا 4 سال میں 5 سال میں ایک دانہ بھی امریکہ سے نہیں منگایا. رشین سٹیٹ کی گندم آ رہی ہے, بوری کے اوپر کیٹل فیڈ لکھا ہوتا ہے, وہ مل میں چلتی نہیں ہے, اس میں ہم اپنی گندم ملا کر
چونکہ رشین سٹیٹس کی گندم نہایت سستی ہے لہٰذا آسٹریلیا کی گندم ایک مرتبہ آئی 3 سال پہلے 4 سال اس میں بیماری تھی وہ بھی ہم نے واپس کر دی لہٰذا اپنا ریکارڈ تھوڑا سا یہ بھی درست اگر ہو جائے اور تھوڑی سی میں اور گزارش کر لوں آپ نے WTO کی بات کی نا جی میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ موسٹ فیوریٹ نیشن قرار دینے سے پہلے WTO جو کہتا ہے اس نے پہلے کہا کہ آپ 2005 میں بھارت کو موسٹ فیوریٹ نیشن قرار دیں ہم نے 5 سال اور لے لیے 2010 آ گیا اب پھر ہم پہ قدغن تھی کہ بھائی آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے لیکن وہ جو ہے نا جی اپنے ہمارے سیکریٹری فیڈرل جو ہیں ظفر محمود صاحب وہ بھی آخری حصہ پڑھتے ہیں کہ نماز کے قریب مت جاؤ یہ نہیں پڑھتے کہ کس حالت میں WTO یہ بھی کہتا ہے کہ جسے آپ موسٹ فیوریٹ نیشن قرار دیں وہ وہاں سبسڈیز کا مکمل طور پر خاتمہ کرے گا جبکہ اس سال بھی بھارت نے 855 ارب روپے کی زرعی انپٹس پر اور تقریباً 350 ارب روپے کی آٹے پر سبسڈیز دی اور یہ 1100-1200 ارب روپیہ جو بنتا ہے آپ ڈاکٹر صاحب دیکھیں میرے ملک میں تو اتنی ٹوٹل ایگریکلچر انپٹس ہے لہٰذا میرا کسان ان حالات میں اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا اچھا منور صاحب جس طرح سے مطلب ابراہیم مغل صاحب بھی فرما رہے ہیں آپ ان کا تو یہ کہنا ہے چلیے میں لیٹ می کوٹ انادر ایگزامپل دیکھیں بات جو 2 ویریبل یہ لے کے چل رہے ہیں نا مطلب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا ہاسٹائل ہے اگری اچھا اب یہ تو بات مانی جاتی ہے کہ اس کی ہاسٹیلٹی ہے کشمیر ایشو ہے جتنے بھی دیگر معاملات ہیں اس میں تو میں 100% اگری کرتا ہوں ان کے اوپینین سے کہ بھارت ہمارا بھلا کیسے چاہ سکتا ہے اچھا اب کیا یہ ٹریڈ شروع کر کے تو کانفیڈنس بلڈنگ میئر کی طرف آپ بڑھ سکتے ہیں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں گو کہ وہ ایگریکلچر سے ہٹ کے ہے اچھا ویسے منور صاحب ان شارٹ اگر ہم جی سن لیں دیکھیں صرف ایک مطلب سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہ دے نا گاڑیاں جو پاکستان کے اندر تیار ہو رہی ہیں جو ان کی قیمت ہے جو ان کی حالت ہے تو یہاں پر منوپلی بنی ہوئی ہے اگر آپ اس کے بعد ایک رستہ کھلتا ہے آپ گاڑیاں بھارت سے منگوانا شروع کر دیتے ہیں تو کیا یہ پاکستان کے جو عام ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا موقع دیں آپ تو گاڑی کی بات کرتے ہیں مغل صاحب بالکل یہ مطلب ہمارے ٹاپک سے ہٹ گئے ہیں منور صاحب میں آپ سے ان شارٹ مطلب یہ پوچھنا چاہوں گی وہ تو آف کورس بہت ساری چیزیں اگر ہم ان کو لسٹ ڈاؤن کرنا شروع کریں تو وہ بہت ساری آ جائیں آخری بات آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ ان دا لانگ رن کیا یہ معاہدہ بھارت کے ساتھ ٹھیک ہے وہ بینیفیشل ہمارے حق میں فائدہ مند ہوگا یا نہیں ان شارٹ دیکھیں جی ان شارٹ اب تو یہ پریڈکشن کرنا کہ جی بہرحال بینیفیشل رہے گا اس پہ تو کمنٹ کرنا مشکل اس لیے ہوگا کہ ہم چھوٹی اکانومی ہے اور انڈیا اگر کہیں پہ بھی کسی حصے پہ بھی جا کے اس کو منور کر کے تو یہ جو ابراہیم مغل صاحب نے کہا ہے تو اگر وہ ہماری مارکیٹ کو الٹ پلٹ کرنا چاہیں تو ان کو ایج حاصل ہوگا چونکہ وہ ہم سے 8-10 گنا بڑی اکانومی ہے بالکل صحیح کہا ہے بہت بہت شکریہ منور صابر صاحب آپ کا ہماری کافی ان سے بات چیت ہوئی اچھا ابراہیم صاحب آپ سے یہ پوچھیں گے کہ کیا ہمیں بینیفٹس ہیں اور کیا ہمیں اس کے جو ہیں نقصانات ہو سکتے ہیں لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میری دھرتی میری دنیا میں ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی ہے پاکستان اور بھارت کے مابین جو زرعی مصنوعات کی تجارت کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں اچھا ہم بات کر رہے تھے منور صاحب سے جی مغل صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اچھا منور صاحب جو ڈاکٹر منور صاحب جو کہہ رہے تھے نا دیکھیں ان کو بھی ہمدردی ہے میں نے تو کہا کہ میں کب نہیں چاہتا کہ کوئی چیز سستی آئے بشرطے کہ معیاری ہو اور میرے ملک سے غربت ختم ہو میرے ملک کا غریب جو ہے وہ بھی ایک اچھی زندگی بسر کرے لیکن 3-4 چیزیں جو ہیں وہ یاد رکھنے کی پاکستان میں ایک کھاد ہے جو 13-14 کروڑ بوری بکتی ہے یوریا کھاد یہاں اس کی قیمت حکومت نے ٹیکس وغیرہ ڈال کر 2000 روپے بوری رکھی ہوئی ہے بھارت نے اس کی قیمت پاکستانی روپوں میں 513 روپے رکھی ہے 513 روپے وہ چیز آنی چاہیے مطلب سن لیں اور یوریا 100% سیم دوسری چیز پاکستان میں دوسری کھاد ہے ہماری کھاد پودے کے لیے ایسی ہی خوراک ہے جیسے انسان کے لیے اس کی خوراک دوسری چیز ہے ہماری ڈی اے پی کھاد ڈائی امونیم فاسفیٹ وہ بھارت نے رکھی ہوئی ہے قیمت ابھی اس نے 1 ہفتہ پہلے بڑھائی ہے اور پاکستانی روپوں میں وہ 1539 روپے کی اور پاکستان میں ٹیکس کے بعد ہے وہ 4200 روپے کی گویا اگر آپ کا ایک کسان
अपनी जेब में 4,200 रुपया पाकिस्तानी डाल के एक दुकान पे जाता है, उसको एक बोरी डीएपी खाद की मिलेगी, वो जाके अपनी फसल को डाल रहे, और वही भारतीय किसान 4,200 पाकिस्तानी अपनी जेब में डाल के जाता है, उसे 2 बोरियां डीएपी की और 2 बोरियां यूरिया खाद की मिल जाएंगी। गोया जब वो 4 बोरियां डालेगा तो वो तो 50 मन लेगा और मेरा किसान 10 मन लेगा। और कहा मुझे ये जाए कि तुम नालायक हो, तुम्हारी चूंकि प्रोडक्शन की कास्ट बहुत ज्यादा। दूसरी बात, मैं देख रहा था वहां डीजल 73 रुपए या 74 रुपए लीटर है, यहां डीजल 94 से 95 रुपए है। वहां ज़राअत के लिए बिजली 1 रुपया यूनिट है, यहां 6 रुपए 38 पैसे है। वहां गंदम का बीज 1 एकड़ का 900 या 1000 रुपए में मिलता है, यहां वो 1900 रुपए से लेके 2500 रुपए तक है। अच्छा नाजिया बेटा, मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि भारत से तिजारत करें तो क्या तिजारत करें? आपके यहाँ होंडा की या टोयोटा की जो गाड़ी 22 लाख की मिल रही है, वहां टाटा अगर 14 लाख की बेच रहा है तो गाड़ियां इंपोर्ट करो। हमारी 13 करोड़ बोरी जो यूरिया है वो अगर आप 2000 की या वहां 500 की है तो यूरिया इंपोर्ट करो। मैं देख रहा था कि हुकूमत पाकिस्तान अगर सिर्फ यूरिया, डीजल, यहाँ 9 अरब लीटर साल का डीजल इस्तेमाल होता है, 20 रुपए लीटर वहां से सस्ता मिल जाए, 180 रुपए का फायदा होगा, 180 अरब रुपए का। गोया ज़राअत के लिए बिजली, डीजल, डीएपी, यूरिया आप वहां से दरामद कर लें तो पाकिस्तान को सालाना 463 अरब रुपए का फायदा होगा। यहाँ पे तो आप फिर इसकी निस्बत के गंदम इंपोर्ट करें, ये चीजें इंपोर्ट करके तो ऑटोमेटिकली हमें, मतलब ऑटोमेटिकली हमारी जब कॉस्ट इन चीजों की नीचे जाएगी तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें उसको करने की जरूरत भी पड़ेगी। मतलब ये कि जब मेरी कीमत उनके बराबर चली जाएगी तो मेरी गंदम आप मुझे उनके बराबर कीमतें दे दें। गंदम आज 950 रुपया, मुझसे 500 रुपए में ले लें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा इब्राहिम साहब, ये बातें हम जारी रखेंगे, बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं वो भी सामने लाए जा रहे हैं और बताए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो है लाइन पे मौजूद हैं सदर फार्मर एसोसिएट पाकिस्तान तारिक बुच्चा साहब, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में कॉल करने का। आपको टॉपिक पता है और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम मुगल साहब। बातचीत चल रही है जो पाकिस्तान और भारत के माबैन ये तिजारत का जो है मुआहदा होने जा रहा है, उसका बेसिकली अगर हम एग्रीकल्चर के रेफरेंस से देखें तो उस पर क्या असरात पड़ेंगे? देखिए जी, ये अभी मैं इब्राहिम साहब की बात सुन रहा था, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं और बड़ी पॉजिटिव बातें की हैं। कोई हमारे में से तिजारत के बुनियादी तौर पे खिलाफ नहीं है। बेसिक पैरामीटर्स को पहले डिटरमिन करना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। देखिए ना, एक तरफ तो भारत ने आपके खिलाफ नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए हुए हैं और दूसरी तरफ वो आपसे तमाम रियायतें मांग रहा है। तो एक तो इवन प्लेइंग फील्ड होने चाहिए दोनों लेवल पे। दूसरी बात यह है कि अगर आप इस मसले पे यूं करना चाहते हैं कि आप ज़राई चीजें मंगाना चाहते हैं ताकि यहाँ सस्ती हों, तो जिस तरह इब्राहिम मुगल साहब ने कहा है, तो फिर दूसरी चीजें जो सस्ती हैं वहां से वो क्यों नहीं मंगाएं? बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो बात यह है कि आप जरूर करें तिजारत, लेकिन सबसे बड़ा मैटर जो है वो ये है कि पहले स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें। जिस तरह किसान है, जिस तरह आप चेंबर से बात करते हैं, इस तरह किसानों से बात करें। इब्राहिम मुगल साहब की बड़ी पॉजिटिव इनपुट है इस सिलसिले में कि आप बातें करें, आप वो चीजों को डिटरमिन करें जिन चीजों की आपको जरूरत है। इस तरह ये ओपन फील्ड तो नहीं हो जाना चाहिए कि जो मर्जी वो करते जाएं। और दूसरा ये है कि ये एक्सेस जो है, ये एक्सेस मिस यूज ना हो टू गिव एक्सेस फॉर अदर स्टेट, सेंट्रल एशियन स्टेट्स और अफगानिस्तान की तरफ और हमारी सरजमीन इस्तेमाल होनी शुरू हो जाए इस ट्रेड के लिए। तो ये 2 3 4 चीजें। और तीसरी चीज ये है कि जो इन चीजों के लिए जरूरी अवामिल हैं, मसलन आपके ट्रेडर्स को भी फिर फैसिलिटीज कैसे मिलेंगी, आपके किसानों को कैसे, आप बीज तक तो मंगवा नहीं सकते, आप बीज महंगा मंगवाने पर मजबूर हैं, आप अपने यहाँ की जो चीजें सस्ती हैं वो आप वहाँ भेज नहीं सकते, वो वहाँ आपके टैक्स लगा देते हैं। तो ये सारी चीजों को जब तक आप नहीं रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए डेट्रीमेंटल होगा। इसको हमें सेंसिबली और बड़े प्रूडेंटली हमें टैकल करना चाहिए और उसके बाद इसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने तारिक साहब। अच्छा इब्राहिम साहब, आप क्या एग्री करते हैं उनकी बातों से? देखें नाजिया बेटा, आप मुझे ये जवाब दे दें कि पाकिस्तानी किसान
मार्केट से डीजल लेता है, मार्केट से बीज लेता है, मार्केट से खाद बिजली वगैरह लेके, फर्टिलाइजर लेके, तो वो सारी चीजों को इकट्ठा करता है, मेहनत करता है, जमीन उसकी और प्रोड्यूस करके आपको एक चीज देता है। अगर पाकिस्तानी किसान जो आज गंदम पैदा कर रहा है उसको घर में उसकी कास्ट, मैं नहीं कहता हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान कह रही है कि 1013 रुपए में उसको घर वो गंदम पड़ती है, जबकि हिंदुस्तानी किसान को पाकिस्तानी रुपयों में ये गंदम तकरीबन 700 रुपए में पड़ती है। पाकिस्तानी किसान को बासमती 1578 रुपए में बासमती पड़ती है, चावल नहीं, और हिंदुस्तान के किसान को अगर ये 900 रुपए में पड़ता है। और मैं इस तरह देख रहा हूं कि गन्ना पाकिस्तानी किसान को 150 रुपए मन पड़ेगा, हिंदुस्तानी किसान को 100 रुपए मन पड़े। मैं इंडस्ट्रीज की बात कर रहा था, वो जो इरफान कैसर शेख साहब बात कर गए, मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट भाई भी सुन ले, हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान की 83% जो सनत है उसका रॉ मटेरियल मैं किसान पैदा करता हूं। आप होंगे तो मैं हूंगा, मैं होंगे तो आप होंगा, लेकिन आप ये बता दें कि चीनी की सनत 82 मिलें, आटे की 1500 मिलें, टेक्सटाइल की 5000 मिलें, चावल के 500 शैलर, दालों के 63 कारखाने, घी के सैकड़ों कारखाने, इन तमाम का रॉ मटेरियल मैंने पैदा करना है। और मैं एक खतरनाक तरीन बात बता रहा हूं सनत वालों, जब कीमतें इनपुट्स की भारत से 400 गुना बड़ी हैं, जो मुझे बोरी यहां खाद की 500 रुपए दी जा रही है, 2000 रुपए की, वहां के किसान को पाकिस्तानी रुपयों में 500 की, उनके रुपयों में 277 रुपए की। तो क्या हुआ है इस रबी में? पंजाब में 46%, सिंध में 61%, NWFP में 62%, बलोचिस्तान में 36% खाद का इस्तेमाल कम हो गया है। गोया जब खाद का इस्तेमाल कम होता जाएगा, फी एकड़ पैदावार मजीद कम होगी। 2 साल भारत आपको सस्ती चीजें देकर जब आपके खेत वीरान कर देगा, ज़राअत घाटे का सौदा बन जाएगी। फिर अगर उसने कहा अब मेरे ये रेट हैं, ये मेरी टर्म्स हैं, तो हम किसकी माँ को अम्मी जान कहेंगे? बिल्कुल जी। तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में शामिल होने का। आप आए, आपने बहुत सारी अच्छी बातें भी की। अच्छा इब्राहिम साहब, हम आपसे जो है इस बारे में मजीद बातें जानते रहेंगे और बातचीत करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हो गया एक दफ़ा फिर से एक ब्रेक का, सो लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। दुनिया भर में जो है ज़राअत इंडस्ट्री की तरफ चली गई है और ज़राअत को सनत का दर्जा मिल गया है। हमारे यहाँ ज़राअत को इंडस्ट्री की तरफ ले जाने में क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्या जो लिए जा रहे हैं स्टेप्स, उसमें क्या है? अच्छा इब्राहिम साहब, हम बात कर रहे हैं इसी मुआहदे के रेफरेंस से। हम अगर जनरली देखें दुनिया भर में क्या होता है कि वो मुल्क जिनकी ज़रूरत से ज़्यादा पैदावार होती है उस चीज़ को जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे मुल्क में हमारी ही ज़रूरत की चीज़ें हमें महंगे दामों दी जाती हैं और हर अच्छी चीज़ उठा के एक्सपोर्ट कर दी जाती है। बेशक वो हमारी ज़रूरत से इवन कम होती है, लेकिन उसी को बाहर से वापस आके हम उसी को हासिल करने के लिए महंगे दामों हम उसको लेना पड़ता है। इसकी क्या वजह है? नाजिया बेटा, आपने ठीक कहा, कोई बाबू फिर बुरा महसूस कर जाएगा, लेकिन ये बाबुओं का किया दरा है। हम आज गंदम एक्सपोर्ट करते हैं और 1 महीने के बाद इंपोर्ट करनी शुरू कर देते हैं। हम आज यूरिया खाद माजी में एक्सपोर्ट की और 1 हफ्ते के बाद कहा ओहो पता नहीं चल सका, अब इसको इंपोर्ट कर दो। ये तो प्लानिंग का एक फुकदान है। ताहम तासर कौम को ये ना जाए कि हमने भारत को नहायत पसंदीदा तरीन कौम करार दे दिया है, इसलिए कि वजीर आजम का बयान मैंने शौरी तौर पर सुना है। उन्होंने कहा है हम मेरिट पर फैसला करेंगे, और ये फैसला अभी अपने इख्तिताम को नहीं पहुंचा। ये जो आज का प्रोग्राम है बड़ा ममदो मावन होगा कौम को फैसला करने के लिए, वजीर आजम साहब। अच्छा, आपने भी मोगल साहब, आपने भी एक खत लिखा है वजीर आजम साहब को, हमने ये अपील की गई है जिसमें कि मतलब इस तरह की आपकी रिजर्वेशन थी कि इस तरह की पॉलिसीज बनाई जाएं, ये ना हो कि इस मुआहदे के तहत हमारा मुल्क एक्सपोर्ट करने के बजाय इम्पोर्ट वाला कंट्री बन जाए। हमने ये अपील की है अखबार में, ये वजीर आजम साहब के पास भी पहुंची होगी, पाकिस्तान भर में गई है। हमने बाकी चीजों के अलावा जो कहा है वजीर आजम साहब, जब भारत एक चीज पर, खाद पर 362 अरब रुपए की, आबपाशी पर 256 अरब रुपए की, बिजली पर 165 अरब रुपए की, छोटे किसान को 72 अरब रुपए की, खुराक के लिए गरीब आदमी का आटा सस्ता करने के लिए 340 अरब रुपए की सब्सिडी सालाना पाकिस्तानी रुपयों में दे रहा है,
تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ آپ ہمارے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر ہمیں مطلب شیر کے منہ میں نہ ڈالیں، آپ میرٹ پہ فیصلہ کریں. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ نہیں یہ کام ضرور کرنا ہے تو بھارت اگر 1200-1300 روپے کی سبسڈی دیتا ہے، ہمیں 300 ارب روپے کی سبسڈی دے دیں. پھر سوال یہ آتا ہے، ہمیں اسلام آباد سے رابطہ کیا گیا کہ ہم نے ابھی ڈکلیئر نہیں کیا، آپ اپنی دلیل کے ساتھ بات کریں. ہم نے یہ دلیل سامنے رکھ دی. ہم نے یہاں تک کہہ دیا کہ میرا پانی روک کر میری 1 ایکڑ کی آب پاشی ہو رہی ہے 4300 روپے میں، بھارتی کسان کر رہا ہے وہاں 600 روپے میں آب پاشی. میں اس کا مقابلہ کیسے کروں؟ مجھے بتا دیا جائے. اور 300 ارب روپیہ انہوں نے کہا کہاں سے آئے؟ ہم نے کہا کہ پنجاب میں سال 435 ارب روپے کے غیر ترقیاتی اخراجات ہیں. 100 ارب روپیہ وہاں سے کاٹ لیں. تقریباً پاکستان کے گورنمنٹ ملازمین پر 163 ارب روپے کا گاڑیوں کا تیل مینٹیننس یہ وہ خرچہ کیا جائے گا. ایک بابو پر مہینے کا 83,000 روپیہ تیل کا یا مینٹیننس کا گاڑی کا خرچہ ہے. ہم نے کہا 100 ارب روپیہ وہاں سے کاٹ لیں. مرکز اپنے نان ڈیولپمنٹ بجٹ سے پیسے کاٹے. 300 ارب روپے کی ہمیں سبسڈی دے دیں. ہمارے اور بھارت کے کاسٹ آف پروڈکشن برابر کر دیں. صنعت کے لیے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس برابر کر دیں. چھوٹی سی بات ہے، میں اگر یہاں 3000 کا میرا صنعت کار یا کسان قرضہ لے بینک سے تو اس کو دینا پڑے 450 ارب روپیہ سود، اور بھارتی کسان اپنے ملک میں اتنا ہی 3000 کا قرضہ لے اور اسے بیاج دینا پڑے صرف 250 ارب روپیہ. بیاج کی شکل میں جب آپ کا کسان یا آپ کا صنعت کار 250 ارب روپیہ زیادہ دے گا تو آپ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر ہمیں نہ آزمائیں، کھیت ایون کر دیں، فیلڈ ایون کر دیں. انشاءاللہ نہ ہم قوم کو مایوس کریں گے، نہ پاکستان کو مایوس کریں گے، اور پھر بھارت سے تجارت کریں. ہم اس کے لیے پھر اچھا ابراہیم صاحب، بالکل آپ نے کنسرن اپنا شو کیا، ایون آپ نے سجیشنز دیے اور آپ نے اس کے سولوشنز بھی دے دیے. ٹھیک ہے گورنمنٹ کو. اب اگر ہم بات کریں پالیسیز کی، اب یہاں پہ تو بات آ گئی ساری پالیسی میکرز کی. اگر آپ کی یہ ریزرویشنز ان کو اتنا زیادہ نہیں امپورٹنس دی جاتی، آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک اس پہ کام ہوگا، کس حد تک ان کو جو ہے مانا جائے گا؟ دیکھیں، میں تو چھوٹی سے چھوٹی بھی کوشش کرتا ہوں نا تو اس میں برکت اللہ پاک نے ڈالنی، لیکن مجھے 100% یقین ہوتا ہے کہ اس پہ عمل ہوگا. آج بھی میں نے جو مقدمہ، میں مشکور ہوں دنیا چینل کا کہ آپ نے میرا مقدمہ سنا اور مقدمے کو دلیل کے ساتھ پیش کرنے کی مجھے موقع دیا. اور مجھے 100% یقین ہے کہ دنیا چینل وہ نہیں ہے. ٹاپ کے لوگ جو ہیں، ممکن ہے پاکستان میں جو 2 ٹاپ کے چینل ہیں ان میں سے ایک آپ کا ہے. لہذا اس پروگرام کو ہر چھوٹا بڑا، ہر ادھر ادھر والا سارے دیکھیں گے. اور میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے وسعت قلبی کا ثبوت دیا تو اس پر 100% عمل ہوگا. اگر کوئی چیز میں ابہام ہو تو ہم حاضر ہیں. اس اشتہار کے چیزیں ہم نے اپنا ٹیلی فون نمبر دیا ہوا ہے. ہم اپنا مقدمہ دلیل کے ساتھ، حکومتی رپورٹ کے ساتھ دوبارہ ثابت کرنے کو. اچھا ابراہیم صاحب، مطلب آپ نے بتایا کہ کس طرح سے لوگوں کو پتا چلا ہے کہ ہم سے وہ ہر قسم کی رعایت مانگ رہے ہیں اور اپنی طرف وہ کسی قسم کی رعایت دینے کے لیے راضی نہیں ہے. تو کس طرح سے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ کیا ہماری حکومت ہماری ریزرویشنز کو ٹھکرا دے گی؟ ایک بیٹا اور چیز کر لیں. 2 سال پہلے پاکستان میں روئی کی پیداوار کم ہوئی. پاکستان کے تاجر نے، صنعت کار نے، ٹیکسٹائل والے نے بھارت کے ساتھ روئی کا سودا کیا. واگا بارڈر پر روئی کے ٹرک آگے پاکستان میں آنے تھے. انہیں پتہ چل گیا کہ پاکستان کی پروڈکشن بہت بیٹھ گیا روئی کی. انہوں نے کہا یہ کوئی ڈیل نہیں ہے، وہ ٹرک واپس لے گئے. انہوں نے کہا ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی ٹیکسٹائل مل چلے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کی سوچیں ذہن میں رکھیں. لیکن ماضی سے اگر کوئی بندہ سبق نہیں سیکھتا، خدارہ برابر کی سطح پر بات کرے تو پھر بات بنے گی. ادروائز آپ کا سیمنٹ جا ہی رہا تھا نا، آج 1 ٹن بھی نہیں لے رہے. وہ کہتے ہیں پاکستان کو کیوں فائدہ دے، آپ کو چیز بھیج دیں، واگا بارڈر کے آگے ٹرک کھڑا کر دیتے ہیں. 7 دن کے بعد کہتے ہیں اچھا لے آئیں، وہ گل سڑ جاتا ہے، کہتے ہیں آئندہ نہ لے کے آئیں. جب یہ تمیز ہوگی، اس طرح کے رویے ہوں گے اور اکنامکلی جو ہم نے چیزیں کی ہیں، ابراہیم صاحب آپ بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح آپ نے دلائل پیش کیے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس جس ٹائم پروگرام کا بالکل کم ہوا ہے. آپ آخر میں آپ پوچھنا چاہوں گی، آپ کیا دیکھتے ہیں اپنے سارے ایکسپیرینس کی بیس پہ، سارے دلائل جو آپ نے دیے، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے والا ہے؟ یہ اونٹ اسی کروٹ بیٹھے گا کہ قوم جیتے گی اور حکمرانوں کو عقل کے ناخن لینا پڑیں گے. اگر حکمرانوں نے، حاکم جو ہے، اگر وہ رہبر یا رہنما نہ بنے
تو میں تو ڈرتا ہوں کہ قوم انہیں اٹھا کر باہر پھینک دے گی. پاکستان کے فیوچر کا سودا کسی کو کرنے کی اجازت نہیں. بالکل صحیح کہا ابراہیم صاحب, بہت بہت شکریہ. آپ پروگرام میں آئے, آپ نے بہت اچھے فیکٹس بتائے, بہت ساری باتیں بتائیں, جو بھی آپ کی ریزرویشن تھی وہ بھی شو کی. پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور دنیا بھر میں زراعت کو صنعت کا درجہ دے دیا گیا ہے, اور صنعت کسی بھی ملک کی ترقی کی علامت ہوتی ہے. زراعت اور لائف سٹاک سے ملکی معیشت کو بہتر بنانے میں بہت ساری مدد مل سکتی ہے اگر حکومت کی پالیسیز بڑے جاگیرداروں, تاجروں اور صنعت کاروں کے ساتھ ان کے مفاد میں بھی ہوں, جو پاکستان کی زراعت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں, یعنی کہ ہمارے کسان. میری دھرتی میری دنیا میں اتنا ہی. پھر حاضر ہوں گے نئی باتوں کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.